خواتین و حضرات، آپ سب کو سلام قبول ہو۔ اسلام آباد کے ایک فارم ہاؤس میں جو آپ نے خبر سنی ہے، جس میں سارا نامی بیٹی کو برے طریقے سے اس کا سر کو اور اس کی پوری باڈی کو ایک درندے نواز شاہ نواز نے برے طریقے سے کچل ڈالا ہے۔ یہ ویسا مقدمہ ہے اور ویسا ہی ایک سچویشن ہے جو نور مقدم کے ساتھ اسلام آباد میں پیش آئی، اور یہ ایک جرنلسٹ ایاز امیر کے صاحبزادے ہیں جو بگڑی نسل ہے، کیونکہ ان کا پورا خاندان ہی بگڑا ہوا ہے۔ ان کے دادا نے بھی اسی طرح اپنی بیوی کو اس کا بھی مرڈر کیا تھا اور اس کے آگ میں اس کو جھونک دیا تھا۔ اور یہ جو جرنلسٹ ہیں ایاز امیر، یہ بے حد عیاش، اور یہ پورا خاندان اس طریقے سے تھا۔ انہوں نے بچی کو، جو کینیڈین ہے، جو ایک بہت ہی زبردست بچی ہے، جو ایک ہمارے ملک پاکستان کا سرمایہ تھا، جو ہمارے ملک کے لیے ایک ایسی بچی تھی جو ہماری ایک پہچان تھی، اس بچی کو اس نے اس برے طریقے سے کچل کر اور اس کو اتنا پاکستان بلایا۔ 3 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی، 3 مہینے پہلے اس نے شادی کی، اور اس کو مس یوز کرتا رہا، اس سے ہر طرح سے مدد لیتا رہا۔ اب اس کو بلایا کیونکہ مسلسل ان کے درمیان جھگڑے چل رہے تھے، وہ اس شادی کو کانفیڈنس رکھنا چاہتا تھا، لیکن سارا انعام چاہتی تھی کہ یہ شادی اوپن ہو، اور وہ مسلسل اس کی مدد کر رہی تھی اور اسے پیسہ مانگتا تھا۔ یہ بگڑا ہوا انسان جو کہ نشئی تھا، جو ہر قسم کا نشہ کرتا تھا، اور اس نے سارا کو پاکستان بلایا اور اس سے ساری پیمنٹ، ایون یہاں تک کہ جب وہ سارا آئی، اس نے گاڑی لی، وہ بھی اس نے اپنے نام کر لی، اور اس لڑکی کو تیسرے دن اس کو پوری رات لڑتا رہا۔ پھر اس کو اتنے برے طریقے سے اس کے ایک ڈمبل مارا، جو ایکسرسائز کا ہیوی ایک لوہے کا بنا ہوتا ہے، اس سے سر کچلا، اور برے طریقے سے پوری رات 3 گھنٹے اس کو مارتا رہا، صبح تک مارتا رہا۔ جب اس کا بہت شدید خون اور وہ بے ہوش ہو گئی، تو اس کو پانی کے ٹب میں ڈال کے اوپر سے ٹب چلا دیا، اور وہ اس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں، اور وہ بچی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے ایویڈنس جتنے بھی اس کے نشان تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے ختم کیا، اور ٹب والی تصویر اپنے والد کو بھیجی اور کہا کہ میں نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے والد نے وہاں سے آئی جی کو اور جتنے بھی اسلام آباد کے بڑے بڑے پولیس آفیسر ہیں ان کو انفارم کیا کہ میرے بچے کو گرفتار کیا جائے۔ اس طریقے سے گرفتار کر لیا گیا۔ خواتین و حضرات، یہ جو بچیاں ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھتی ہیں، ان کے لیے خاص نصیحت ہے کہ وہ اس قسم کے ڈیٹنگ ایپس جو ہوتے ہیں ان کو یوز کرتی ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ پس پردہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے پس پردہ درندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو معصوم بچیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں، اور وہ ایک نفسیاتی اور ایک نشئی، اور وہ ایک ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں ان کے گھر کے بھی لوگ قبول نہیں اور ان پر اعتبار نہیں کرتے۔ اور یہ جو جرنلسٹ تھے ایاز عامر، یہ ایک ایسے بگڑے ہوئے خاندان کی نسل تھی جنہوں نے اپنی عورتوں کی کبھی بھی عزت نہیں کی تھی۔ خواتین و حضرات، آپ اپنے بچوں پر خاص نظر بچیوں پہ رکھیں جو اس قسم کے ایپ یوز کرتی ہیں، ڈیٹنگ ایپ، فیس بک، اور اس قسم کے لوگ ان کی زندگیوں میں آ جاتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے وہ ان کو جہاں اتنی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو ان کی نفسیات کا نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کا نشہ کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ بچیوں کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی کے ساتھ کھیل کے ہمیشہ کے لیے ختم۔ ان کا ایک نشہ ہوتا ہے، یہ انسان نہیں ہوتے بلکہ یہ درندے ہوتے ہیں۔ شاہ نواز بھی ایک درندہ تھا، جیسے نور مقدم کیس میں اس درندے نے اس کی ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کیا، اور وہ بھی صبح تک اس کے ساتھ لڑتا رہا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ خواتین و حضرات، آپ اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دیں، اپنے بچوں کو دیکھیں سوشل میڈیا کو وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس قسم کے کیسز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں جنہیں ہم قابو نہیں کر پا رہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، ہمارے آس پاس لوگوں کو خاص کر کے ان کو سمجھانا ہوگا، ان کی کلاسز لینی ہوگی، اور ان کو شعور دینا ہوگا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس طرف نہیں آتے بلکہ
ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے جو آتے ہیں اس دنیا میں، اور وہ جب روتے ہیں چلاتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، اور موبائل ایسی چیز ہے جس کے پیچھے پردہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ بہت سارے ہمارے پاس پاکستان میں اس وقت کیس چل رہے ہیں، اور یہ ریشو ہیں کہ بچیوں پر کیسے کیسے تشدد ہوتے ہیں جب ان کو گھروں سے، اور اس جو چھوٹا سا، کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا موبائل ہوتا ہے، لیکن یہ پوری پوری زندگیاں، پورے پورے خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو ان کے والد ہیں، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ذوالفقار کے والد کو اور ان کے ایاز صاحب کو، اور وہ 3 دن کے ریمانڈ کے بعد وہ اس وقت آج باہر آ گئے ہیں۔ اور جو سارا انعام ہے، آج ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کے والد جو کہ کینیڈا سے آئے تھے، اور ان کے جو وہاں پہ جو منظر تھا، جو قبرستان کا، ان کے باپ بہت شدید تکلیف میں تھے اور زور و قطار رو رہے تھے، اور یہی کہہ رہے تھے میرا سب سے اچھا بچہ، میری سب سے اچھی بیٹی، فرما بردار، جو مجھے روز میرے سے بات کرتی تھی، اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، اور اس نے ہمیں کسی قسم کا، کیونکہ اس کو پریشر تھا کہ آپ نے نہیں بتانا، کسی قسم کی یہ شادی کو راز رکھنا ہے، اور اس بچی پہ اتنا پریشر تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکی، اور مسلسل وہ شاہ نواز سے لڑتی رہی اور اسے کہتی رہی کہ آپ مجھے رخصتی کرو اور میرے والدین کو بتاؤ، اور میں اب پراپر رخصت ہونا چاہتی ہوں، اپنے سسرال آنا چاہتی ہوں، میں تھک گئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ پراپر آپ رخصتی کریں۔ لیکن وہ نہیں مانتا، کیونکہ وہ اپنی ماں سے ہر بات کی رائے لیتا، اور اس کی ماں نے کہا ابھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کو فارم ہاؤس سے بلاتا ہے اور پوری رات اسے تشدد کرتا ہے، پھر اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے جو کہ روز بروز ہمارے بچیوں کے لیے، ہمارے لیے ایک ایسا پیغام ہے کہ جو لمحہ فکر ہے۔ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا، اور ان بچیوں کو بھی سیو کرنا ہوگا جو اس قسم کے ایپ یوز کرتی ہیں، اور یہ جو فیس بک ہیں اور یہ جو واٹس ایپ ہیں، ان کو غلط یوز کر کے اور اپنی ہمیشہ کے لیے زندگی ختم کرتی ہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی کو ہی نہیں ختم کرتی، بلکہ پورے پورے خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت اسلام آباد میں خوف پھیلا ہوا ہے، اور خوف زدہ ہیں وہاں کے لوگ، کیونکہ نور مقدم کا بھی فیصلہ ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، ان کے فیصلے جلدی نہیں ہوتے، وہ جتنا بھی لیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ منظر عام سے اس کیس کو بھول جائیں، اور وہ اپنے بچوں کو نکال کر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے نور مقدم کے کیس کو لیٹ کر دیا گیا ہے، اب لوگ اسلام آباد میں خوف زدہ ہیں کہ یہ سارا انعام کے کیس کو بھی اس طریقے سے اتنا لمبا اور اتنا پروسیجر کو ڈیلے نہ کریں کہ ان کو موقع مل جائے کہ یہ درندے کو، اور ایسے درندے دن دن آتے پھریں، بلکہ ان درندوں کو ایک ایسی عبرتناک موت دینی چاہیے جو کہ خوفناک ہو اور کوئی جرت نہ کر سکے۔ سارا انعام کے والد نے کہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایسی عبرتناک موت دی جائے، اور اس کو بار بار اس کو لٹکا دیا جائے، لٹکا کر، اور اس کو پھانسی کے تختے پر بار بار کھینچا جائے، کیونکہ اس نے میری معصوم اور ایک پیاری بیٹی اور ایک اچھی بچی، سچ بولنے والی اور ہانیسٹ اور ہولڈر، تعلیم یافتہ، اور بہت سارے اس نے ممالک گھومی، اور اس کو ہر طرف سے آفر ہوتی تھی جاب کی، کیونکہ وہ اپنے کام میں بہت سنسیئر تھی، لیکن وہ اپنی لائف پارٹنر میں وہ ہار گئی۔ وہ ہر طرح سے انٹیلیجنٹ تھی، لیکن ایک درندے کو پہچاننے میں اس سے غلطی ہو گئی جو کہ اس کی جان لے گیا۔ تو خواتین و حضرات، آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اور اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ آپ کو ہر بات شیئر کریں، اور وہ آپ کو بتائیں کہ کوئی ایسے ایک درندے کے ساتھ ان کی بات چیت تو نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ زیادہ تر اس وقت عجیب و غریب کہانیاں ہوتی ہیں جو ہمارے، اور خاص کر کے خواتین اس میں ہیں، اور بچیاں اور بچے گرفتار ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، آپ اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیے براہ کرم۔ دوسری طرف شاہ نواز کو دیکھتے ہیں تو شاہ نواز بڑا ہی مطمئن تھا۔ کچھ صحافی کے جیل میں انہوں نے دیکھا کہ لاک اپ میں شاہ نواز بڑے مطمئن بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کھانا ہے،
اس کے پاس سیب پڑے ہیں، اس کے پاس پانی کی بوٹل ہے اور بریانی کے پیکٹ پڑے ہیں، وہ کھا رہا ہے، صاف ستھرے کپڑے ہیں، اس نے تو ایسے جیسے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسے جو درندے ہوتے ہیں یہ نفسیاتی ہوتے ہیں، یہ سائیکو ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا ٹارگیٹ جو ہے اس کو حاصل کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شاہ نواز کے کیس کو کتنی جلدی اس کو عبرتناک سزا دی جاتی ہے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی بچیوں کو اور ان کو محفوظ رکھیں، ان کو ایک خوبصورت زندگی دیں، ان کو محفوظ سسرال تک پہنچائیے۔ شکریہ۔